نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو شکریہ کہ آپ آج تشریف لائے۔ ہم لوگ سیاست کی بات بھی کرتے ہیں، ہم لوگ معیشت کی بات بھی کرتے ہیں، ہم لوگ ترقی کی بات بھی کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو بھی دیکھتے ہیں، اور یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں۔ اور ملک تب آگے جاتے ہیں جب قوم آگے جاتی ہے، لیکن ترقی کے اس سفر میں، معیشت کے اس سفر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ امیر غریب کو بھول جاتا ہے، خاندان والے یتیموں کو بھول جاتے ہیں، جوان بوڑھوں کو بھول جاتے ہیں، جن کے سروں پہ چھت ہے وہ ان کو بھول جاتے ہیں جو کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو لوگ صحت مند ہیں وہ ان کو بھول جاتے ہیں جو بیمار ہیں۔ اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس کے حوالے سے وہ لوگ جو ذہنی طور پر پریشان ہیں، ان کے لیے ہمارے معاشرے میں جگہ بہت کم ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ آپ ذرا سوچئے کہ آپ کے گھر میں ہمارے کسی خاندان کے فرد کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی بخار ہو، کوئی دل کا عارضہ ہو، کوئی اور بیماری ہو، تو ہمارے پاس بہت ساری جگہیں ہیں جانے کی۔ ہم 10 منٹ نہیں لگائیں گے، ان کو ہم قریبی ہسپتال میں لے جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو ذہنی طور پر پریشان ہیں، ہمیں ان کی بات نہ تو سمجھ آتی ہے اور نہ ہی ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ ہم انہیں کہاں لے کے جائیں۔ پھر ہم منہ دوسری طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان کی بات سنتے ہیں، نہ ان کی سنوائی ہوتی ہے، نہ ان کو علاج ملتا ہے، اور ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں بے پناہ ہیں۔ پچھلے سال پوری دنیا کو کووڈ کی وبا نے اپنی لپیٹ میں لیا، اور کووڈ کی وجہ سے لوگوں کے ذہنی امراض میں، ذہنی پریشانی میں اور بھی اضافہ ہوا، لیکن شاید ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج جب میں ادھر آیا ہوں اور میں نے یہاں کے کچھ مکینوں سے بات کی، تو یہ حقیقت تلوار بن کے میرے پہ ٹوٹی کہ ان کے گھر والے ان کو بھول چکے ہیں، ان کو ان کے گھر والے اب فون بھی نہیں کرتے، اپنے خاندان سے نکال بیٹھے ہیں، اور سالہ سال سے یہ لوگ یہاں کے مکین ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک سوچنے والے ذمہ دار معاشرے کے طور پہ ان کو گلے لگانا ہے، ان کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے۔ جو لوگ زندگی کی دوڑ میں واپس آ سکتے ہیں ان کو واپس لانا ہے، اور ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہ صرف سرکار کے مہمان یا مکین نہیں، یہ پورے شہر کے، پورے ملک کے اور پورے معاشرے کے بھائی اور بہنیں ہیں، اور ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں مجھے فخر ہے اور مجھے خوشی ہے کہ بہت سالوں کے بعد اس پہ حکومت کی توجہ آئی ہے، اور یہاں پر 23 کروڑ کی لاگت سے کافی زیادہ کام مرمت کا جاری ہے۔ دو بلاکس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، لیکن اس سفر کو مزید جاری رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر 1200 مکین رہائش پذیر ہیں۔ میں نے ابھی کچن کا بھی وزٹ کیا ہے، اور یہاں کا جو کچن تھا، جو کہ ابھی بھی کچھ سال میں ہے، وہ بالکل ایک سرکاری جگہ لگتی ہے، لیکن اب حکومت کی فنڈنگ سے، انسٹیٹیوٹ کی کاوشوں سے، سیکرٹری صاحب میرے ساتھ کھڑے ان کی کاوشوں سے اس کو اپ گریڈ کر کے ایک فوڈ گریڈ ماڈرن کچن کی شکل دی جا رہی ہے، تاکہ لوگوں کو حفظان صحت کے عین مطابق صاف ستھرا اور اچھا کھانا دیا جا سکے۔ بلڈنگز کی مرمت کا میں آپ کو بتا چکا ہوں،
لیکن میرا خیال ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بلڈنگ تو ہم بنا دیں گے, ہم کچن بھی بنا دیں گے, لیکن کیا ان لوگوں کا خیال ہم اپنے دلوں میں پیدا کر سکیں گے یا نہیں؟ اور میرا خیال ہے یہ وہ سوال ہے جس کا صرف حکومت کو نہیں, مجھے, آپ کو اور تمام شہریوں کو اس بات کا جواب دینا ہے. کیونکہ کیا شعر ہے کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو ہم نے وہ روح لے کے آنی اپنے اندر کہ ہم ان لوگوں کا خیال اپنے اندر اور معاشرے کے اندر پیدا کریں. شکریہ. آپ کا خالد صاحب بہت اچھا سوال ہے. میں معافی چاہتا ہوں, میرا گلا آج کافی خشک ہے. میں آپ کی توجہ ایک اور طرف دلانا چاہتا ہوں, کیونکہ ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ ہم لوگ اس معاشرے میں کچھ لوگوں کو بھول جاتے ہیں, اور جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ تو سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ہے جیسا آپ نے اشارہ کیا, لیکن امیر غریب کو بھول جاتا ہے, جس کے سر پہ چھت ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے جس کا گھر نہیں ہے. اور حکومتیں جو ہیں وہ پالیسیز اور پروجیکٹ کے ذریعے چلائی جاتی تھیں, لیکن اس کے اندر ہیومن ٹچ نہیں تھا. جس بات پہ میں فخر محسوس کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہ حکومت ہے جس نے وہ ہیومن ٹچ, وہ ہمدردی, وہ تعلق لوگوں سے قائم کیا. بے گھر لوگوں کے لیے ہمارا ہاؤسنگ کا جو پروگرام ہے وہ سب کے سامنے ہے. مہنگائی کی اس لہر میں جو مشکل گھڑی پورے قوم پہ ہے, اس میں جو احساس راشن پروگرام ہم دینے جا رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھروں میں چولہا جلانے میں مشکل پیش آ رہی ہے. وہ لوگ جو شہروں میں آ کر بھٹکتے پھرتے تھے اور رات گزارنے کی جگہ نہیں ملتی تھی, ان کے لیے اسی حکومت نے پناہ گاہیں قائم کی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس عمل کو, اس مشن کو آگے بڑھانا ہے. اس میں بہت آگے جانے کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مشن مکمل ہو گیا ہے, یہ مشن کا آغاز ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا جو دل ہے, ہم حکومت دماغ سے سمجھتے ہیں, پر حکومت کا دل بھی ہونا چاہیے. اور اس فیلنگ کو, اس جذبے کو نہ صرف اس حکومت کو بلکہ میری خواہش ہوگی کہ آئندہ آنے والی تمام حکومتیں اس جذبے کو آگے بڑھائیں. تو ہمیں ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنا ہے, کیونکہ جیت قوم کی تبھی ہوگی جب ہر شخص قوم کا فنشنگ لائن تک پہنچے گا. اگر آدھے لوگ پیچھے رہ جائیں گے تو وہ جیت کوئی جیت نہیں ہوگی, وہ جیت کے اندر ہار ہوگی. اچھا دیکھیں, آپ نے بالکل صحیح طرف توجہ مبذول کرائی ہے. جس ہسپتال میں ہم کھڑے ہیں یہ غالباً جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا مینٹل ہیلتھ کا انسٹیٹیوٹ ہے, اور یہاں پر 1510 بیڈز ہیں. لیکن آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے
کہ یہ ہمارے ملک کی آبادی اور ہمارے شہر کی آبادی اور صوبہ پنجاب کے لیے یہ شاید ناکافی ہے، اور ہمیں اس طرح کی بہت ساری فیسلٹیز کی ضرورت ہے۔ آپ نے ہسپتالوں کے سائیکیٹری وارڈ کی بات کی، وہاں پر علاج معالجہ تو بالکل ہوتا ہے اور شاید اسے بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ جگہ ان مکینوں کے لیے ہے جن کے گھر والے ان کو بھول چکے ہیں، اور حکومت کو ان کو گھر بھی دینا ہے، ان کو علاج بھی دینا ہے، ان کو آگے لے کے بھی جانا ہے۔ میں نے آپ کو بالکل یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ جو 23 کروڑ روپے کا منصوبہ ہے، یہ پہلا قدم ہے، یہ پہلا فیز ہے۔ ہمیں مزید بجٹ سے اس کو بھی اپ گریڈ کرنا ہے، ہمیں نئے ہسپتال بھی بنانے ہیں، ہمیں ایسی نئی فیسلٹیز بھی بنانی ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں حکومت تو انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرے گی، اور میں ذاتی طور پہ بھی اس کو ہر فورم پہ اٹھاؤں گا۔ لیکن میری ابھی سیکرٹری صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی اور میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ ہمارے جو معاشرے کے مخیر حضرات ہیں ان کا اس ادارے سے کیا تعلق ہے، اور مجھے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پہ کافی لوگ بھی آتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں، پر میرے خیال میں ہم سب کو مل کے اس کو بھی آگے بڑھانا ہے، اور ہم اس میں جو بھی کریں وہ کم ہے، لیکن بہرحال یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ناکافی ہیں، ہمیں ان کو بہت آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جن کو اگر حکومت نے ان کا خیال نہ کیا تو معاشرہ تو ان کا خیال نہیں کرتا۔ یہ وہ طبقہ ہے جہاں پہ گھر والے بھی خیال کرنا چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ گھر والے آپ کا آخری سٹاپ ہوتے ہیں، ہر مشکل میں گھر والے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ وہ طبقہ ہے جن کا ساتھ گھر والے بھی چھوڑ چکے ہیں، تو ان کے لیے میرے خیال میں ہمیں آگے جانا ہے۔ آپ نے ایڈکشن کی بات کی، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایڈکشن کے دو حصے ہیں، ایک طرف تو لوگوں کا ادھر ہم علاج کر رہے ہیں جو یہ ایڈکشن سینٹر ہے 120 بیڈز کا، لیکن وہ لوگ جو اس نشے میں مبتلا ہیں ان کو یہ نشہ کہاں سے پہنچتا ہے، کیوں پہنچتا ہے، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے، اس پہ لاہور پولیس تو کارروائی کر بھی رہی ہے، لیکن میرے خیال میں اس پہ مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں یہ چیزیں نہ برداشت کر سکتے ہیں اور نہ کرنی چاہیے۔ دیکھیں، میرا مشورہ مہنگائی کے لیے یہ ہے کہ بجائے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی ہے، آپ دو چیزوں پہ فوکس کریں، اور یہ مشورہ عوام کے لیے بھی ہے اور میرے اپنے لیے بھی، سب کے لیے ہے۔ پہلا تو یہ آپ دیکھیں کہ جو کچھ حکومت کے بس میں ہے کیا وہ حکومت کر رہی ہے کہ نہیں، اور دوسری بات، جو چیزیں حکومت کے بس میں نہیں ہیں کیا وہ پوری مخلصی سے اور پوری کوشش سے آپ کی مشکلوں کو آسان بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ نہیں۔ میں جب یہ دیکھتا ہوں تو مجھے تو اس کا جواب مثبت ملتا ہے، کیونکہ جب میں پیٹرول کی قیمت کو دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ حکومت نے اپنا ٹیکس کم ترین سطح پہ رکھ دیا ہے تاکہ عوام کو کم سے کم برڈن پاس آن ہو۔ جب میں چینی کو دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ حکومت نے 5 ارب کی سبسڈی دی ہے اور چینی درآمد کر کے سستے داموں عوام کو دے رہے ہیں۔ جب میں گندم اور آٹے کو دیکھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ پنجاب اپنے فرض سے بڑھ کے گندم ریلیز کر رہا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں راشن خریدنے میں ان کو مشکل پیش آ رہی ہے تو حکومت آگے بڑھ کے 13 کروڑ لوگوں کو سبسڈی دے رہی ہے تاکہ وہ آٹا، دالیں اور گھی سستے لے سکیں، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں پر اگر کوئی عالمی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمارا کنٹرول نہیں ہے، تو پھر میرے خیال میں بہترین راہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں پیسہ پہنچائیں، ان کی مدد کریں تاکہ ان کے گھروں میں چولہے جلتے رہیں۔ تو حکومت پوری مخلصی سے عوام کے ساتھ کھڑی ہے، جتنی پسلی ہے ہمارے جیسے ترقی پذیر ملک کی، اس سے بڑھ کے، اپنے وسائل سے بڑھ کے ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ لیکن یہ بات بتانی عوام کو بڑی ضروری ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہمیں ان کے مشکلات کا پورا اندازہ ہے، اور یہ ہماری حکومت کے لیے اولین ترجیح ہے اس پہ کام کرنا۔